الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورة البقرہ آیت نمبر 40 سے 59 تک 20 آیتوں کی تلاوت کی گئی. اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. بنو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس جگہ ان کو یا بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا گیا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ انہیں خود اپنے لقب ہی سے معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. بنو اسرائیل میں مجموعی طور پر یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں، لیکن بعض مقامات پر بنو اسرائیل سے مراد صرف یہودی ہوتے ہیں، جس کا علم قرآن مجید کے سیاق اور سباق سے معلوم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت پیش کی گئی. اب یہاں بنو اسرائیل کو خصوصی خطاب کیا گیا.
بنو اسرائیل کو امت محمدیہ سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ عزت و عظمت، اقتدار اور اختیار حاصل تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، ذلت اور پستی کا شکار ہو گئے۔ بنو اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کے اسباب کی تفصیل سورہ بقرہ کی تقریباً 100 آیات میں بیان ہوئی ہے۔ بنو اسرائیل کا اس صورت میں اتنی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، امت محمدیہ کا مستقبل دراصل بنو اسرائیل کا ماضی ہے، بنو اسرائیل کا پاسٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امت محمدیہ فیوچر میں ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ گویا امت محمدیہ کو ان کے آئینے میں اپنا چہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ امت محمدیہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر یہ خرابیاں جو بنو اسرائیل میں تھی تم میں پیدا ہو جائے، تم بھی زوال کا شکار ہو کر کے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہود اور نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے، اس کو پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جیسا کہ ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ قوم کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئی ہو تو تم بھی اس کے پیچھے داخل ہوگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور کون مراد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ بندہ جس قدر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، جس قدر اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے گا، بندے کا ذہن جوں جوں اللہ کی نعمتوں کی طرف جائے گا، اسی قدر شکر گزاری کی صفت اس کے اندر پیدا ہوگی، دل حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ فرمایا، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر کی ہیں۔ ان نعمتوں میں ہر طرح کی نعمتیں شامل ہیں، ان میں بعض نعمتوں کا تذکرہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں ان دونوں عہدوں کا ذکر یوں آیا ہے، اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے۔ رسولوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جن کی تمام صفات تورات میں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں پر ایمان لائے
اور ان کی مدد کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو عمدہ قرض دیتے رہے۔ یہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے لیا تھا کہ صلاۃ قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو عمدہ قرض دو گے، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنا عہد پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیا تھا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو فرمایا تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا عہد اور معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عہد شکنی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کو نصیحت کرتے، وعظ کرتے، فرمایا کرتے تھے جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا ہے، جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا ہے، ان کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ عوام الناس سے، لوگوں سے، معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی چاہت کے خلاف حق بات کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، آمدنی بند ہو جائے گی۔ اس طرح کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں مت رکھو، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ ہی درست ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بیان کیا ہے جس کی بنا پر انہیں قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا مصدقا لما معکم، یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن مجید ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، موافقت کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، مخالفت نہیں کرتا ہے۔ جب قرآن مجید ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، موافقت کرتا ہے جو تمہارے پاس ہیں، تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو۔ اگر تم قرآن مجید پر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تکذیب خود تمہاری طرف لوٹے گی، یعنی تم خود بھی ان کتابوں کے جھٹلانے والے ٹھہرو گے جو تمہارے پاس ہیں۔ اس لیے کہ یہ قرآن بھی وہی چیز لے کر آیا ہے، وہی دعوت لے کر کے آیا ہے جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام لے کر کے آئے ہیں۔ لہذا تمہارا قرآن مجید کی تکذیب کرنا، قرآن مجید کو جھٹلانا، در حقیقت ان کتابوں کی تکذیب ہے جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن کی تکذیب، قرآن کو جھٹلانا، تورات اور انجیل کی تکذیب اس لیے بھی ہے، قرآن کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تورات اور انجیل کے اس حصے کو جھٹلا دیا جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، جن پر اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ تو تورات کے بعض حصے کو جھٹلانا، انجیل کے بعض حصے کو جھٹلانا، گویا کل تورات اور انجیل کو جھٹلانا ہے۔ ایک کتاب کو جھٹلانا ساری کتابوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، جیسے ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب ہے۔ فرمایا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتارا ہے۔ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ایمان لانے کا حکم دیا تو ایمان کی ضد
کفر سے روکا، اس سے ڈرایا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، تم اول کافر نہ بنو۔ تم اول کافر نہ بنو، اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اول کافر تو کفار مکہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل کتاب میں سے سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے تھا، اور تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اب اگر تم نے کفر کیا تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے کفر کر رہے ہو۔ تو مشرکین مکہ کا کفر جہالت کی وجہ سے ہے، اور تم جانتے بوجھتے کفر کر رہے ہو، اس وجہ سے تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے کفر کی روش اختیار کر رہے ہو۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اول کافر نہ بنو۔ اس میں اشارہ ہے جو شخص اول کفر اختیار کرے گا، بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال اسی شخص پر آئے گا۔ تم اول کافر نہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے متبعین کے، اپنے فالوورز کے کفر کا سبب نہ بنو، ورنہ ان کا گناہ بھی تمہارے ہی ذمے آئے گا، اس لیے کہ عوام اپنے علماء اور قائدین کی پیروی کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کا ذکر کیا ہے جو ان کو ایمان لانے سے روکتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ اگر منہ مانگے دام ملے تو بیچ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر حق کو نہ بیچو، اس لیے کہ احکام الہی، اللہ کے احکام اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں حقیر ہے، ان کے مقابلے میں متاع خلیل ہے۔ فرمایا میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ ہر وہ شخص جو رشوت لے کر غلط فتوے دیتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالذین یقرؤون العلم الشرعی من اجل الدنیا، جو لوگ شرعی علم، دینی علم محض دنیا کمانے کے لیے سیکھتے ہیں، ان میں قوم یہود کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضامندی والا علم اس غرض سے حاصل کیا کہ دنیا حاصل کرے، ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، میرے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ تقوی کا لفظ دو معنوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک ہے ڈرنا اور دوسرا ہے بچنا۔ شرعی اصطلاح میں تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ جائے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا کے حقیر فائدے کے لیے کبھی آخرت کا سودا نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، گڑمٹ نہ کرو، جس سے لوگوں کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ حق کو چھپانا حرام ہے۔ کتاب اور سنت میں ان لوگوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کسی مصلحت کے تحت کوئی بات بیان نہ کی جائے تو یہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے۔ جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سے ایسی بات بیان کرو جنہیں وہ جانتے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ تو لوگوں کا جو علمی لیول ہے، ان کا جو علمی مستویٰ ہے، اس کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کر رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو۔ حالانکہ علماء کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرے، کیونکہ لوگ دین کے معاملے میں اپنے علماء کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز بدنی عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ بنو اسرائیل حب جاہ اور حب مال کے مرض میں مبتلا تھے، عہدہ منصب کی چاہت اور حب مال کے مرض میں مبتلا تھے، اس لیے انہیں خصوصی طور پر نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ نماز اور زکوٰۃ میں دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کے پابند ہو جاؤ، اس سے مرض حب جاہ کا علاج ہو جائے گا۔ نماز کی ادائیگی سے نفس میں رجوع اللہ اور تواضع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے عہدہ اور منصب کی جو چاہت ہے، محبت ہے، اس مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو، اس سے مرض حب مال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بخل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہے ہیں۔ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کے لغوی معنی ہیں جھکنے کے۔ شرعی اصطلاح میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف اور مشہور ہے۔ یہاں رکوع بول کر کل نماز مراد لی گئی ہے، جسے قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجری کہہ کر پوری صلاۃ فجر، نماز فجر مراد لی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے بہت سارے ارکان میں سے یہاں بطور خاص رکوع کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ایسے کیوں نہیں کہا گیا کہ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو؟ رکوع کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے، یہود نے رکوع کو اپنی نماز سے خارج کر دیا تھا، چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دے کر بتایا جا رہا ہے اب عند اللہ وہی نماز مقبول ہے جو نبی آخر الزمان کے طریقے پر ہو، جس میں رکوع بھی ہو۔ تو اس طرح یہود اور نصارہ کو، بنو اسرائیل کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی قوم یہود کے یہاں باجماعت نماز کی اہمیت بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ارکعوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، بلکہ کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ میں باجماعت نماز کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان کو سنا اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آیا تو اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے، قبول نہیں ہے، الا کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رکوع نماز کا رکن ہے، کیونکہ یہاں نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا ہے، اور عبادت کو اس کے کسی جز سے تعبیر کرنا عبادت میں اس جز کے رکن ہونے کی دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بعض یہودی علماء اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے، کہتے تھے کہ اسی
دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہ دین برحق ہے، مگر بعض دنیاوی مفادات کی بنا پر خود مسلمان نہیں ہوتے تھے تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس کے علاوہ علماء یہود میں بے عملی بھی عام تھی، لوگوں کو نماز روزے کا حکم کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے ان کو آر دلائی، کہا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں کہ بے عمل آدمی نصیحت نہیں کر سکتا، بے عمل آدمی کو وعظ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہر انسان پر دو امور واجب ہیں، ایک ہے دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نمبر دو خود اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنا اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا۔ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے، جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ کہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان دونوں واجبات پر عمل کرے، نقص یہ ہے کہ انسان دونوں واجبات کو ترک کر دے یا ان میں سے کسی ایک واجب کو ترک کر دے، تو گویا واعظ کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنی کہی باتوں پر عمل کرے، اور احادیث میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی والی بات بھی ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سخت ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جن پر خود تمہارا عمل نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے جانوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اور وہ انہیں لے کر اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ دیکھ کر جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے، اس سے کہیں گے کہ اے فلان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم اور برائی سے رکنے کی تلقین نہیں کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا میں نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، گناہوں سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ اور صحیح الجامع کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے خود عمل نہ کرے اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں لیکن وہ خود جل رہا ہو۔ فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ بس جو کوئی شخص کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، یا وہ کسی کو برائی سے روکتا ہے خود اسے ترک نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کی بے عقل ہونے کی دلیل ہے۔ تو قرآن نے ان لوگوں کو بے عقل کہا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم تو دیں لیکن خود اپنے نفسوں کو بھول جائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ
مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، یعنی تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو جمانا، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنانا۔ صبر کی دوسری قسم ہے صبر علی المعصیہ، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا۔ صبر کی ایک تیسری قسم ہے صبر علی المکارہ والمصائب، مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا اور ان پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ تو فرمایا ہر معاملے میں صبر کے ذریعے سے بڑی مدد ملتی ہے، لہٰذا واستعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ جو کوئی یہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ فرمایا والصلاۃ، اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام مشکل اور غم میں مبتلا کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سفر میں ان کے بھائی قثم کے انتقال کی خبر ملی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، راستے سے ہٹ کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنی سواری کی طرف اسی آیت کو پڑھتے ہوئے آئے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ جب مصر کے بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو برائی کے ارادے سے اپنے پاس روک لیا تو ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے سارہ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے چنگل سے نجات دی۔ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ اسی وقت بنے گی جب مکمل طور پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ چیز دشوار ہے مگر خشوع والوں پر دشوار نہیں ہے۔ جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز واقعی نماز ہوتی ہے، نماز میں ان کا دل لگتا ہے، نماز چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے، مسجد سے جائیں تو مسجد میں واپسی کے لیے دل تڑپتا ہے۔ جسے نماز کا خشوع حاصل ہو گیا اسے ساری کامیابیاں حاصل ہو گئیں۔ سورۃ المومنون میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ طلب دنیا کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، پہاڑ توڑتے ہیں، پتھر پھوڑتے ہیں، بہت سے لوگ 18 گھنٹے روزانہ محنت کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھنا ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر نماز شروع کر دیں تو اس میں بھی اپنے دنیاوی مشاغل کا ہی دھیان رہتا ہے تو خشوع نہیں ہوتا ہے، اس لیے 2 رکعت پڑھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ چیز دشوار ہے، یعنی نماز دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع والوں پر دشوار نہیں ہے۔ خشوع والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خشوع ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو آخرت کے احساس میں جیتے ہیں، جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں موت کو یاد رکھ۔ جب آدمی دوران نماز موت کو یاد رکھتا ہے تو یقیناً وہ نماز احسن انداز میں ادا کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا۔ فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے یقین نہ ہو کہ اگلی نماز پڑھ سکے گا یا نہیں۔ یقیناً جس انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے تو یقیناً اسے نہایت ہی عمدگی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وصیت کرتے ہوئے کہا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے ادا کیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، یعنی جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں اس میں تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تمہاری جد و جہد کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی یہ نعمتیں تمہیں اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملی ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یہ انعمت علیکم میں نے انعام کیا ہے۔ تو بندے مومن کو چاہیے کہ جب اسے کوئی نعمت حاصل ہو تو اس نعمت کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں بلکہ فضل الہی تصور کریں، اللہ کا فضل تصور کریں۔ فرمایا، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، میں نے تمہیں فضیلت دی، تمہیں سے مراد تمہارے آباء و اجداد کو فضیلت دی ہے۔ باپ داداؤں میں اگر کوئی فضیلت ہوتی ہے تو وہ اولاد کے شرف کا باعث بن جاتی ہے۔ اس آیت میں گویا بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر تم اس فضیلت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کی یہی صورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا اتباع کرو، اور یہی موسیٰ اور تورات کا اتباع ہے، کیونکہ تمہارے آبا کو جو شرف اور فضل حاصل ہوا تھا اس کی یہی صورت تھی کہ انہوں نے وحی اور انبیاء اور کتاب اللہ کا اتباع کیا تھا۔ اس طرح تم بھی کرو، یہ فضیلت برقرار رہے گی۔ فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ تمام جہانوں پر فضیلت دینے سے مراد ان کے زمانے کے تمام اور لوگ ہیں۔ امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جسے انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے گوا لی، اور بعد میں امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے انعامات یہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ ایمان اور عمل سے محرومی پر چھین لیے جاتے ہیں، جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت اس وقت اپنی بدعملیوں، شرک اور بدعات کی ارتکاب کی وجہ سے خیر امت کے بجائے شر امت بنی ہوئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اگرچہ یہ انبیاء اکرام اور صالحین ہی کیوں نہ ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمایا، اے قریش کے لوگوں اپنے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے صفیہ
اور رسول اللہ کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہتی ہو مانگ لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ فرمایا اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ شفاعت قبول ہوگی۔ یہ درست ہے کہ انبیاء اکرام صلحاء گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہیں کہ سفارش پر تکیہ کرنا مشکل ہے۔ مثلا یہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا، اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کا اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنا اللہ کو منظور ہوگا۔ کفار کے حق میں نہ شفاعت کی اجازت ہوگی اور نہ کفار کو کسی کی شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت خود ان کے باپ کے حق میں رد کر دی جائے گی۔ فرمایا ولا یؤخذ منها عدل، نہ کوئی اس کے بدلے میں معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا کی عدالتوں میں مجرم جن طریقوں سے بچ نکلتے ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، حقیقی مجرم کی جگہ دوسرے کو پھنسا دینا۔ نمبر 2، شخصی سفارش کے ذریعے سے مجرم کو بچا لینا۔ نمبر 3، رشوت کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب ہونا۔ نمبر 4، سیاسی دباؤ کے ذریعے سے مجرم کا رہائی پانا۔ یہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا یہ ہتھ کنڈے دنیا کی بے انصاف عدالتوں میں تو چل سکتے ہیں، رب کبریا کی عدالت میں نہیں چل سکتے۔ وہاں مجرموں کا چھوٹنا محال ہے، ناممکن ہے۔ وہاں سچا ایمان اور نیک عمل کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ گویا بنو اسرائیل کو تنبیہ کی گئی کہ محض انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تم کبھی اپنے کرتوتوں کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ بنو اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنی ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کی اسی باطل گمان کی تردید کی گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ نہیں ہیں، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں۔ قرآن میں آل متبعین کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جس طرح ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کے نام میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اہل علم نے بنو اسرائیل پر فرعون کے بدترین مظالم کی 3 وجوہات ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ، فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دیا بنو اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہو انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے فرعون کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی۔ دوسری وجہ، بنو اسرائیل کی بڑھتی ہوئی افرادی قوت کے خوف سے فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو باقی رکھنے کا حکم جاری کیا تھا۔
اہل علم کا اس بارے میں ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ فرعون کا بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کا حکم دینا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد تھا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 25 کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون کہنے لگا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، جو اس پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 127 میں اللہ نے فرمایا فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی واضح آیت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ فرعون نے بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کا حکم موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دیا۔ تو غرض اہل علم کے یہ 3 اقوال ہیں۔ فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں یعنی اس نجات عطا کرنے میں بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش اس بات کی تھی اتنی بڑی مصیبت سے نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بنتے ہو کہ نہیں بنتے ہو۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا۔ البحر سے مراد یہاں دریائے خلزم ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس طرح ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت بحر قلزم کی طرف چل پڑے۔ فرعون بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے بحر قلزم کے قریب پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پانی پر مارا، پانی 2 طرف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے یہاں تک کہ بحر قلزم کو پار کر لیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب دریا کے بیچوں بیچ پہنچا تو پانی نے ہر طرف سے انہیں آ گھیرا، سب اس میں غرق ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا، تاکہ بنو اسرائیل اپنی آنکھوں سے دشمن کا عبرتناک انجام دیکھ لیں، ان میں جرت پیدا ہو، انہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی باتوں پر یقین ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس بات کا بھی یقین ہو جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ کیسے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے قوم یہود کو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا آج ہی کے دن اللہ نے موسیٰ اور بنو اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو معلوم ہوا محرم کی 10 تاریخ کو فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے خلزم میں غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ پہلے یہ وعدہ 30 راتوں کا تھا، بعد میں بڑھا کر 40 راتوں کا کر دیا گیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا فرعون سے نجات پانے کے بعد۔ جب بنو اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس وقت تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے
جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، گویا حدیث پر ان کا عمل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن اور رات کے لیے طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر 2 طرح کی وحی نازل فرماتا ہے۔ ایک وحی مطلوب جسے کتاب کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وحی غیر مطلوب جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے سے پہلے ہی غرق کر دیا گیا، تو اس آیت سے حدیث کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا، اس لیے کہ فرعون حدیث کا انکار کر کے غرق ہوا تھا، کتاب تو بعد میں نازل ہوئی تھی۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو سامری نام کے ایک آدمی نے سونے کا ایک بچھڑا بنا کر بنو اسرائیل سے کہا کہ یہ وہی الہ ہے جس کی تلاش میں موسیٰ کوہ طور پر بیٹھے ہیں۔ چنانچہ بنو اسرائیل سب کچھ فراموش کر کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، فرمایا اور اس طرح تم ظالم بن گئے، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ہم نے تمہاری اتنی بڑی جرت کے باوجود تھوڑی سی سزا دے کر کے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جب معافی کے ملنے پر شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے تو نعمت کے حاصل ہونے پر بدرجہ اولا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا۔ اس آیت میں کتاب سے مراد تورات ہے، فرقان سے مراد کیا ہے اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی اس کی ایک اہم صفت فرقان ہے، یعنی وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ تو درمیان میں جو واو آیا ہے یہ واو تفسیری ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد تورات ہے، فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کفر اور ایمان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے دیے تھے۔ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہاری ہدایت کے لیے۔ تو آسمانی کتابیں یہ ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان سے جڑ جائیں، چونکہ قرآن آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، اب ہدایت اسی قرآن کی پیروی میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے، انہیں بنو اسرائیل کی بت پرستی کا علم ہوا تو اس بات سے سخت دکھ ہوا، اپنی قوم سے کہنے لگے اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مشرک شرک کے ذریعے خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ کہا تم نے اپنے جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ اللَّهِ، بلکہ فرمایا اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ بَارِئِكُمْ،
اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس بچھڑے کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی عبادت بہت بڑا ظلم ہے، جس کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے۔ اس سے بچنے کے لیے توبہ کرو۔ توبے کی قبولیت کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرو۔ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی انہیں چن چن کر مار ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس پلٹے تھے تو اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ جو انہیں بچھڑے کی پرستش سے منع کرتے تھے، تیسرے وہ جو غیر جانبدار تھے، نہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی نہ ہی کرنے والوں کو منع کیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ منع کرنے والے بچھڑا پوجنے والے کو قتل کریں، اور جو غیر جانبدار رہے انہیں معاف کر دیا گیا۔ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ جس طرح بدن کے بعض حصے اس لیے کاٹ دینے پڑتے ہیں کہ وہ سارے نظام بدن کو بیکار نہ کر دیں، اسی طرح قوموں میں جب ناقابل اصلاح خرابیاں پیدا ہو جائیں تو پھر آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قتل کا حکم ایک آپریشن کے طور پر تھا، ایک روحانی آپریشن تھا، ورنہ خطرہ تھا کہ تمام بنی اسرائیل اس روحانی مرض میں مبتلا ہو جاتی، بت پرستی میں مبتلا ہو جاتی۔ قتل کا حکم اس لیے بھی دیا گیا تاکہ لوگ شرک کے بدترین گناہ اور اس کی سنگینی سے آگاہ رہیں اور آئندہ شرک کرنے کا تصور کبھی ان کے دل و دماغ میں پیدا نہ ہو۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، جیسے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، ایک وقتی تکلیف ہے جس کا سہ لینا دوزخ کے دائمی عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سہل ہے۔ تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہیں معاف کر دیا، حالانکہ تمہارا یہ جرم اپنی سنگینی میں فرعون کے جرم سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس سرے سے ایمان ہی نہیں لایا تھا، مگر تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد، اتنے کھلے معجزات دیکھنے کے بعد تم نے کفر کیا تھا۔ فتاب علیکم، اس کے باوجود اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلامی جو سزائیں ہیں یہ باعث رحمت ہوتی ہیں۔ اسلامی سزاؤں میں رحمت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس سے گناہوں کی میل اسی دنیا میں صاف ہو جاتی ہے اور انسان اخروی عذاب سے بھی بچ جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ سزائیں معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کا عظیم الشان ذریعہ بھی ہیں۔ تو بعد میں جن کو قتل کیا گیا مقتولین، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے، قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو کہنے لگے ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع آپ سے ہم کلام ہوا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ طور پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ساتھ طور پر لے گئے تاکہ وہ خود اپنی ہوش و حواس کے ساتھ
اللہ کے کلام کو سن لیں۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں ہے، ہم تو جب تک اللہ کو صاف صاف دیکھ نہ لیں تیری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے ان کا یہ مطالبہ ناقابل عمل تھا، انتہائی جہالت پر مبنی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تو بھلا یہ کس کھیت کے مولی تھے؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں کڑک نے آ پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان کے اس مطالبے پر ان پر بجلی گری، آن کی آن میں انہیں جلا کر بھسم کر ڈالا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اکیلے واپس جا کر قوم کو کیا کہیں گے۔ اللہ سے ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے بنو اسرائیل کو موت دے کر زندہ کیا۔ یہ آیت بعد الموت کی دلیل بھی ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ اس نے زندگی کی نعمت دوبارہ عطا فرمائی، اس نے توبہ اور استغفار کا تمہیں موقع دیا، بعد الموت کا نمونہ دکھایا، جس کے بعد تمہارا ایمان شہودی ایمان بن گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور بنو اسرائیل بالکل مطمئن ہو گئے تو انہی قوم عمالقہ سے جو اس وقت ملک شام پر قابض ہو گئے تھے، ان سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کے لیے چل نکلے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے، عمالقہ کی طاقت اور قوت کا جب انہیں پتہ چلا تو بنو اسرائیل ہمت ہار بیٹھے اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اگر جنگ جہاد ضروری ہی ہے، آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ ان کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دی۔ اب وہ پورے 40 سال تک میدان تیہ میں مارے پھرتے رہے۔ میدان تیہ یہ جنگل بالکل چٹین میدان، بے آب و گیاہ وادی، اس میں نہ سائے کے لیے کوئی درخت تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل پھیلا کر کے سایہ مہیا کر دیا۔ جب بھوک کی شکایت کی تو اللہ نے من اور سلویٰ کا انتظام کر دیا۔ پانی کی شکایت کی تو زمین سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ بنی اسرائیل کے پے در پہ سنگین جرائم کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحرا میں انہیں تڑپ تڑپ کر بھوک سے مرنے دے دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں سے سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اتنا ہی نہیں ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من اور سلویٰ اتارا۔ من شہد کے مانند میٹھی چیز، بعض کے نزدیک شہد ہے، میٹھا پانی ہے،
ہر قسم کے اس رزق کے لیے من ایک جامع نام ہے جو بغیر کسی جد و جہد کے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے تم پر من اتارا، سلوہ اتارا۔ سلوہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ پس من اور سلوہ بنو اسرائیل پر اس مقدار میں اترتا تھا جو ان کی خوراک کے لیے کافی ہوتا تھا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں تغیر نہ آتا، گوشت بدبودار نہ ہوتا۔ مطلب یہ ہے بنو اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ من اور سلوہ بقدر ضرورت استعمال کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، لیکن بنو اسرائیل نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، اس کے نتیجے میں بدبو پیدا ہو گئی، گوشت خراب ہو گیا۔ گوشت کے خراب ہونے کی ابتدا ان لوگوں سے ہوئی، ان کی حرکت بد کی وجہ سے ہوئی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر کسی شرعی سبب کے حلال کھانے سے رکنا مذموم بات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ مزید اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ جب 40 سال تربیت کا عرصہ گزر گیا، اس عرصے میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وفات پا گئے۔ یوشع بن نون کے عہد نبوت میں انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ یوشع بن نون کے زبانی انہیں حکم دیا گیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ سجدے سے مراد بعض مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ بعض نے کہا اذا دخلتم فاسجدوا شکرا للہ، جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ تو سجدہ شکر بجا لاؤ۔ وقولوا حطہ نغفر لکم خطایاکم، اور شہر میں حطہ کہتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ حطہ اس کے معنی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دے، یعنی دعا کرتے ہوئے، اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہونا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے جو نیکی کرتے ہیں۔ احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت میں احسان ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ احسان کی ایک دوسری قسم ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان کرنا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانے سے باز رہنا ہے۔ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، مغفرت کے ساتھ ساتھ انہیں درجات کی بلندی بھی حاصل ہوگی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آئی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حتہ کے بجائے یہ لوگ حبۃ فی شعرہ، گندم میں بالی کہتے ہوئے یہ شہر میں داخل ہوئے۔ جب کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے احکام کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ آسمانی عذاب تھا جس کو ٹال دینا یا روک دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یہ عذاب کیا تھا اس بارے میں اختلاف ہے، صحیح قول یہ ہے کہ وہ طاعون کا عذاب تھا۔ اس کی تائید ایک صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم او على بني اسرائیل، طاعون کی بیماری وہ عذاب ہے جسے تم سے پہلے کسی قوم یا بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا۔ اس آیت میں ہر طاقتور اور فاتح کے لیے ہدایت ہے کہ وہ متکبر اور ظالم بننے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مفتوحہ علاقے میں داخل ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے کہ آپ کا سر مبارک اس حد تک جھکا جا رہا تھا کہ آپ کی مبارک داڑھی سواری کی پالان کے ساتھ لگ رہی تھی، اور آپ کی زبان اطہر سے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے الفاظ جاری تھے۔ تو اس طرح یہاں ایک رکوع ہمارا ختم ہوا،